آج 2024 کا سورج غروب ہوا۔ اب سے چند گھنٹے بعد 2025 کئی لوگوں کی امیدوں کا سورج طلوع ہونے کو ہے۔ 2024 میں پاکستان کے حوالے سے سود و زیاں کا تھوڑا سا یہاں پہ حساب لگاتے ہیں۔ ہر سال کی طرح 2024 بھی تلخ و شیریں یادوں کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ کئی سالوں کی طرح وطن عزیز کے لیے یہ سال بھی مختلف چیلنجز سے بھرپور رہا۔ اس سال کا آغاز بھی سیاسی ہنگاموں اور ہلچل کے ساتھ ہوا۔ اب اس کا اختتام بھی کچھ اسی طرح کے ماحول میں ہو چکا ہے، کیونکہ ملک میں ہونے والے 8 فروری کے سب سے اہم عام انتخابات اس سال کی بڑی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ اسی سال امریکہ میں انتخابات ہوئے، جس میں ٹرمپ واضح اکثریت کے ساتھ امریکی صدر منتخب ہوئے، جو 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے۔ ان انتخابات کے اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ کو پاکستان سے کوئی زیادہ سروکار نہیں ہوتا، لیکن کچھ نادانوں نے ٹرمپ اور ان کے ساتھیوں کو پاکستان کی سیاست میں گھسیٹ لیا اور اب پچھتا بھی رہے ہیں۔ عمران خان کی رہائی کو بھی امریکی انتخابات سے جوڑا جا رہا ہے۔ سال 2024 ملک میں پہلے سے پھیلی سیاسی بے یقینی کی کیفیت خاص طور پر عام انتخابات کی صورتحال کے حوالے سے شروع ہوا۔ پی ٹی آئی کے عام انتخابات میں شرکت کے بارے میں شکوک و شبہات انتخابات میں کئی ماہ کی تاخیر اور غیر یقینی صورتحال ماحول کو مزید کشیدہ بنا دیا۔ پاکستان کی تحریک انصاف کو ایک بڑا دھچکا 13 جنوری کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد لگا، جس سے اعلیٰ عدالت نے الیکشن کمیشن کے انٹرا پارٹی انتخابات کو غیر قانونی قرار دینے کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کو اس کے مشہور انتخابی نشان بلے سے محروم کر گیا، جس سے پارٹی کو انتخابی میدان میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بغیر بلے کے نشان کے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آزاد حیثیت میں مختلف نشانوں کے ساتھ انتخابات میں حصہ لینا پڑا، جس نے ان کی انتخابی مہم کو شدید متاثر کیا بلکہ نقصان پہنچایا۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو مختلف انتخابی نشانات کے ساتھ آزاد امیدوار کے طور پہ انتخاب لڑنے پر مجبور کیا گیا، جن میں جوتے سمیت تضحیک آمیز نشانات شامل تھے۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے اور متنازع عام انتخابات منعقد ہوئے۔ انتخابات کے دن بھی سیاسی افراتفری اور سیکیورٹی کے مسائل مزید تشویش کا باعث بنے۔ اس کے بعد ملک بھر میں حکومت کی جانب سے انٹرنیٹ کی بندش نے عوامی غم و غصے کو مزید بڑھا دیا۔ بلے کے نشان کے حوالے سے قاضی فائسہ کے فیصلے نے تحریک انصاف کو یوں سمجھیے کہ روند کے رکھ دیا، اور اس کے بعد جو کسر رہ گئی تھی، اس کے باوجود بھی تحریک انصاف انتخابات جیتتی ہوئی نظر آئی، بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 180 سیٹیں حاصل کیں، جبکہ فارم 47 میں ان کو کئی سیٹوں سے 100 سے زیادہ سیٹوں سے ہرا دیا گیا۔ جیتنے والوں میں میاں نواز شریف بھی شامل تھے، جو 2 سیٹوں سے انتخاب لڑ رہے تھے، دونوں ہار گئے تھے۔ مبینہ طور پر میاں نواز شریف کو لاہور کی سیٹ فارم 47 پر جتوا دی گئی تھی۔ انتخابات کے غیر سرکاری نتائج میں تاخیر اور سست روی نے دھاندلی کے الزامات کو جنم دیا، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر انتخابات کی ساکھ پر کئی سوالات اٹھائے گئے۔ نتائج کے بعد کوئی جماعت واضح اکثریت حاصل نہ کر سکی، جس کے باعث سیاسی جماعتوں کے درمیان کئی ہفتوں کی مشاورت کے بعد ایک نئی مخلوط حکومت تشکیل دی گئی۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے پوری کوشش کی گئی کہ عمران خان کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں، لیکن عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور MQM کے ساتھ کسی قسم کا اتحاد نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کی حکومت بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ 8 فروری کے عام انتخابات میں کامیاب امیدواروں کی سب سے زیادہ تعداد پی ٹی آئی کی تھی، لیکن چونکہ اس جماعت کو سیاسی جماعت کے طور پر تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا، لہٰذا مخلوط حکومت بنانے کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مل کر ایک اتحاد بنا لیا۔ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور بشرا بی بی کے مقدمات بھی اسی سال خبروں میں رہے۔ سال 2024 کے آغاز میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو عدالت کی جانب سے مختلف مقدمات میں سزائیں سنائی گئیں۔ 30 جنوری کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائے
رائفل کیس میں 10 سال قید کی سزا، 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو 14 سال کی سزا اور 3 فروری کو غیر شرعی نکاح کے مقدمہ میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ماہ جولائی میں ٹرائل کورٹ نے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو متعدد مقدمات میں بری کر دیا، لیکن ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ مزید نئے مقدمات کے تحت جاری رہا۔ 9 مئی 2023 کے واقعات کا اثر بھی 2024 میں محسوس کیا گیا۔ حکومت نے عمران خان اور پی ٹی آئی قیادت کو مئی 2023 کے پرتشدد واقعات کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف عوامی اور فوجی املاک پر حملوں کے الزامات کے تحت مزید مقدمات قائم کیے۔ 2024 ہی میں فوجی عدالت کی طرف سے 103 سویلینز کو سزائیں سنائی گئیں۔ یہ سزائیں 2 سال سے لے کے 10 سال قید بامشقت تک تھیں۔ جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور الزامات: 12 اگست کو سابق ڈی جی ISI جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو حراست میں لے لیا گیا، جس کے بعد ان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمات کی سماعت کا آغاز ہوا۔ ان کا کورٹ مارشل جاری ہے، لیکن ابھی تک سزا ان کی نہیں سنائی گئی۔ یہاں یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ سابق ڈائریکٹر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے مبینہ طور پر 9 مئی کے حملے کی منصوبہ بندی میں کردار ادا کرنے کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ یہ ان پر الزامات لگائے گئے تھے۔ 10 دسمبر کو سابق ڈی جی ISI فیض حمید پر سیاسی معاملات میں مداخلت کے الزامات کے تحت باقاعدہ فرد جرم عائد کی گئی۔ یہ اقدام پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت کیا گیا اور الزامات میں مبینہ طور پر زمین پر قبضے، ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے قیمتی اشیاء کی ضبطی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق سابق ڈی جی ISI پر 9 مئی کے فسادات سمیت بدامنی پیدا کرنے کے الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں، جو انہوں نے مبینہ طور پر سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر کی۔ خواتین کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ، وہ بھی اسی سال کا اہم فیصلہ تھا۔ 12 جولائی کو سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے PTI کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور غیر مسلم نشستوں کے لیے اہل قرار دیا۔ یہ فیصلہ PTI کی فتح اور وزیر اعظم شہباز شریف کے حکمرانی اتحاد کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوا، جس سے تحریک انصاف ممکنہ طور پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں واحد سب سے بڑی جماعت بن کر ابھرنے والی تھی، لیکن اس پر تاحال عمل نہیں ہو سکا۔ 6 ستمبر کو سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس میں پچھلے سال کی اکثریتی رائے کے فیصلے کے برعکس حکومت کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس فیصلے نے نیب کے دائرہ اختیار کو محدود کر دیا، جو مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ 26ویں آئینی ترمیم بھی اسی سال کی گئی۔ اکتوبر میں مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان سیاسی ملاقاتوں کے نتیجے میں 20 اکتوبر کو 26ویں آئینی ترمیم منظور کر لی گئی۔ رات کے اندھیرے میں پہلے بھی اس کی کوشش کی گئی تھی۔ یہاں پہ قاضی فائصہ کو آگے لانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ یہ قاضی فائصہ کے ایما پر ہی ترمیم کی گئی اور ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا کے سپریم کورٹ کو ان کے زیر نگی لانا تھا، لیکن مولانا فضل الرحمان اس حوالے سے ڈٹ گئے، اکڑ گئے، سیدھے ہو گئے، تو انہوں نے قاضی فائصہ کو چھٹی بالآخر کروا دی۔ تو باقی 26ویں آئینی ترمیم حکومت نے جس طرح سے منظور کی، اس کے بعد عدالتوں کا تہیہ پانچہ ہو کر رہ گیا۔ سپریم کورٹ محکوم ہو گئی اور جو کچھ بھی حکومت چاہتی ہے بینچ بنانے تک بھی حکومت اب مقتدر ہو چکی ہے۔ مذکورہ 26ویں ترمیم پارلیمنٹ کو 3 سینئر ترین ججز میں سے چیف جسٹس آف پاکستان کے انتخاب کا اختیار دیتی ہے۔ اس اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے قاضی فائصہ صاحب کے ریٹائر ہونے کے بعد منصور علی شاہ نے چیف جسٹس بنا تھا، لیکن اس ترمیم کی آڑ میں یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنا دیا گیا اور وہ بھی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بے اختیار قسم کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ یہ ترمیم چیف جسٹس کے سو موٹو اختیارات کو محدود کرتی ہے۔ یہ ترمیم پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے ایک اہم تبدیلی کی بلکہ محکومی کی علامت ہے۔ 26 اکتوبر کو جسٹس یحییٰ آفریدی پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس مقرر ہوئے، جو ایک خاص پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات کے تحت منتخب کیے جانے والے پہلے چیف جسٹس ہیں، اور اس کمیٹی میں زیادہ تر سیاستدان، پارلیمنٹری موجود ہیں، جج صاحبان بھی ہیں، لیکن اکثریت حکومتی لوگوں کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، جو حکومت کی مرکزی سیاسی مخالف جماعت ہے، اس نے نئے چیف جسٹس کی تقرری کے طریقہ کار کو غیر آئینی قرار دیا اور عدالتی اصلاحات کو چیلنج کرنے کے لیے ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ 2024 احتجاج کا سال بھی رہا۔ اگر سال 2024 کو احتجاج کا سال کہا جائے تو بے جانا ہوگا، کیونکہ پورا سال احتجاجی مظاہروں کے دوران گزرا، جو زیادہ تر PTI کی قیادت میں کیے گئے۔
پی ٹی آئی نے اپنے 4 بنیادی مطالبات کے تحت ان مظاہروں کا انعقاد کیا۔ ان مطالبات میں کہا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کیا جائے، جمہوریت اور آئین کی بحالی، عوامی مینڈیٹ کی واپسی کے علاوہ بے گناہ سیاسی قیدیوں کو فوری رہا کیا جائے۔ عام انتخابات کے غیر متوقع نتائج نے مختلف سیاسی جماعتوں میں عدم اطمینان کا احساس پیدا کیا، جس کے نتیجے میں مظاہروں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا جنہیں اینٹی ریگنگ مظاہرے کہا گیا۔ 24 فروری کو یجوآئی فے نے کراچی میں پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس GDA کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاج کے دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں متعدد کارکنوں کی گرفتاریاں عمل میں آئیں۔ مارچ اور اپریل میں پی ٹی آئی نے مختلف شہروں میں آزادانہ احتجاج کیے، جن میں کراچی، لاہور، راولپنڈی شامل ہیں۔ ان مظاہروں کے دوران پولیس سے تصادم اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کی گرفتاریوں کی اطلاعات سامنے آئیں۔ 13 اپریل کو اپوزیشن جماعتوں نے تحریک تحفظ آئین کے تحت احتجاجی تحریک شروع کی، جس کا آغاز بلوچستان کے ضلع پشین سے ہوا۔ ستمبر تا نومبر اس دوران احتجاجوں کی شدت میں اضافہ ہوا، جنہوں نے حکومت کے اختیارات کو چیلنج کیا۔ 9 ستمبر اسلام آباد کے علاقے سنگجانی میں عمران خان کی رہائی کے مطالبے سے متعلق ایک جلسہ منعقد کیا گیا۔ اس مظاہرے میں سخت حفاظتی اقدامات اور عوامی اجتماعات پر پابندی کے باوجود شدید جھڑپیں ہوئیں۔ 4 اور 5 اکتوبر پی ٹی آئی نے ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کی کوشش کی، تاہم پولیس اور مظاہرین کے درمیان تصادم کی وجہ سے حالات کشیدہ ہو گئے۔ 24 اور 27 نومبر پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں فیصلہ کن احتجاج خون ریزی اور گرفتاریوں کے بعد حکومتی کریک ڈاؤن کے نتیجے میں اچانک ختم ہو گیا۔ تحریک انصاف کی طرف سے کہا جاتا ہے، پہلے کہا گیا کہ ان کے سینکڑوں کارکنوں کو ہلاک کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے۔ بعد میں انہوں نے تعداد اپنی 13 تک بتائی، جبکہ حکومت کی طرف سے کہا گیا ایک بھی گولی نہیں چلائی گئی اور ایک بھی بندہ جاں بحق نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی کے 1000 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا اور سینکڑوں کے خلاف توڑ پھوڑ اور آتش زدگی کے الزامات کے تحت مختلف مقدمات درج کیے گئے۔ ان مظاہروں اور احتجاج نے نہ صرف حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی محاذ رائی کو مزید تقویت دی، بلکہ عوامی مسائل، امن و امان اور پاکستان کے بین الاقوامی تشخص پر بھی منفی اثر ڈالا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور انٹرنیٹ کی بندش۔ یہاں پہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مشہور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس، جو سابق ٹویٹر ہے، جو معلومات اور سماجی رابطوں کا اہم ذریعہ ہے، آج بھی لاکھوں صارفین کی پہنچ سے پاکستان میں باہر ہے۔ پاکستان کو دہشت گردی کے متعدد حملوں کا بھی سامنا رہا، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں۔ یہ علاقے پورے سال دہشت گردوں کی سرگرمیوں کا گڑھ رہے۔ ہرا چنار کرم ایجنسی میں فرقہ وارانہ فسادات بھی ہوئے، جہاں بھی سینکڑوں لوگ اپنی جان سے گئے۔ دہشت گردوں نے معدنی وسائل سے مالا مال بلوچستان کو مہلک حملوں کی لپیٹ میں لے لیا۔